دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے بڑھتے خدشات کے سبب جہاں $30 بلین کی بیرونی سرمایہ کاری ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، وہیں اجناس میں خود کفالت سے ہم اپنا درآمدی بل $8 ارب تک کم کر سکتے ہیں اور لاکھوں نوکریوں کی گنجائش بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو SIEFC نے قومی زراعت کو اپنا خاص ہدف بنا کر کام شروع کر دیا ہے، جس کے ثمرات بھی جلد متوقع ہیں۔ SIEFC ملک میں زرعی انقلاب کے لیے کوشاں، گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت متعدد اقدامات۔ خانیوال کے علاقے پیرووال میں 5250 ایکڑ اراضی پر کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد اجناس، دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھانا ہے تاکہ غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور عوام کو اشیاء خورنوش کم نرخوں پر دستیاب ہوں۔ زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے فان گرو کمپنی ایک ساتھ کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی بھی ہے۔ SIEFC کے قیام کے بعد فان گرو کے تحت اس وقت پیرووال خانیوال میں مختلف فصلوں کی جدید خطوط پر کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بنیادی طور پر کارپوریٹ فارمنگ، جس میں مختلف فصلوں کی کاشت اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کا جو شعبہ ہے اس کی بھی ترقی اور ترویج کے لیے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے۔ لائف سٹاک فارمنگ کے پہلے مرحلے میں برازیل سے اعلیٰ نسل کے جانور درآمد کیے گئے ہیں۔ اب ان کی افزائش نسل کے ذریعے انہیں کسانوں تک پہنچایا جائے گا۔ فان گرو یہاں پر باہر سے اعلیٰ کوالٹی کے جانور امپورٹ کر رہا ہے، جس میں گرلینڈو، گیر، براہمن، نیلور وغیرہ شامل ہیں۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ نسل کے ایمبریوز تیار کیے جائیں۔ جو لائف سٹاک فارمرز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ایک بڑا انقلابی جو ہے وہ منصوبہ لے کے آ رہے ہیں، جس کے تحت جو ہمارے لوکل فارمرز ہیں جو فی جانور کم پیداوار لے رہے ہیں جانور سے دودھ اور گوشت کی، یہ اس پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ جو جانور امپورٹ کریں گے ان کے سیمنز کلیکٹ کر کے اور ہم جو مصنوعی بریڈنگ کے طور پہ سر ان کو یوٹیلائز کریں گے، اور پھر جو ہے ہم لوگ جو پاکستان کے جو لوکل جانور ہیں ان میں ہم لوگ انجیکٹ کر کے اور ان کی نسل کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ فان گرو نے کاشتکاری کے لیے بھی جدید ترین طریقہ کار اپنایا ہے اور ایسی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے ساتھ پانی کی بچت کو بھی یقینی بنائے۔ فصلوں کو پانی کی فراہمی اور ادویات کے سپرے کے لیے جدید پیوٹ مشین بھی لگائی گئی ہے جو 14 گھنٹوں میں 167 ایکڑ رقبے پر پھیلی فصل کو سیراب کر سکتی ہے، جبکہ ڈرون کے ساتھ بھی پانی اور کیڑے مار ادویات سپرے کی جاتی۔ سیڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ایسے فصلوں کے بیج تیار کیے جائیں گے جس سے فی ایکڑ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس مقصد کے لیے تیزی سے گرین ہاؤسز اور لیبارٹریاں قائم کی جا رہی ہیں۔ ٹوٹل یہاں پہ 5200 ایکڑ رقبہ ہے، اور جو فصلوں کی بات ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ایکڑ پہ ہمارے پاس کاٹن ہے، پھر مکی ہے، مکی کے ساتھ پھر ہماری ویٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور آپ کے پیچھے آئل سیڈ نظر آ رہا ہے، کینولا لگا ہوا ہے، سن فلاور لگا ہوا ہے، اور ہماری کوئی تقریباً 1000 ایکڑ پہ فاڈر کراپ ہے جس میں روڈ گراس اور الفالفا شامل ہے۔ پاکستان سالانہ 86% خوردنی تیل درآمد کرتا ہے اور اس پر $5 ارب کا خطی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ فان گرو کمپنی بڑے پیمانے پر خوردنی تیل کے بیج کی بھی کاشت کر رہی ہے۔ 210 ایکڑ پہ ہم نے کینولا لگایا ہے، اور اس کو ہم گریجولی بڑھائیں گے، نہ صرف خود بڑھائیں گے بلکہ یہاں کے جو آس پاس کے کاشتکار ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں گے کہ وہ آئل سیڈ لگائیں، اور ہم اپنے ملک کی جو امپورٹ سبسٹیوشن ہے اس کو کر سکیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران پاکستان میں کپاس کی کاشت کے رقبے میں 30% تک کمی آئی ہے۔ فان گرو نے اب 800 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کی ہے تاکہ ٹیکسٹائل سمیت دیگر مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہو سکے۔ فان گرو نے گڈ ایگریکلچر پریکٹسز کے تحت عام کسانوں کی رجسٹریشن کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ان کو تربیت دے کر زراعت اور لائف سٹاک کو فروغ دیا جا سکے۔ کیمرہ مین اویس قیوم کے ساتھ محمد عمران، ہیڈ آف ڈیفنس ڈیسک، سنو نیوز، خانیوال۔